अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो ये हमारा मदीने में दूसरा दिन है और हम जो है ना जब मक्के से मदीना आ रहे थे तो ज़ियारतें भी हमने जो है ना पहले दिन ही कर ली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मदीना जो है ना हम सिर्फ 2 दिन स्टे करेंगे। तो ज़ियारतें जब हम आ रहे थे मक्के से मदीना तो हमने जो है ना उसी वक़्त कर ली थी। बाकी जो है ना समझ लें ये हमारा लास्ट डे है और उसके बाद जो है ना फिर हम चले जाएँगे वापस अपने घर अबू धाबी। तो मैंने सारी जो है ना आपके साथ वीडियो शेयर करी हैं अबू धाबी से लेके हम किस तरह जो है ना हमने बॉर्डर क्रॉस करा, ये सारी डिटेल, उम्रे की डिटेल, सब कुछ मैंने जो है ना आपके साथ शेयर करा है। आप चाहें अगर अभी तक आपने नहीं देखी वो वीडियोस, आप वो वीडियोस जाके देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं ये है मस्जिद गमामा। मस्जिद गमामा में जो ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर और ईद उल अदा की नमाज जो है ना वो यहाँ पे अदा करते थे। एक दिन उन्होंने जो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की दुआ मांगी थी, तो अल्लाह ताला ने जो है ना उनकी दुआ को कबूल करी और एक बादल जो है ना वो छा गए उनके जो ना आसमान पे बादल छा गए। तो बादलों को जो है ना वो गमामा कहते हैं। तो जब से जो है ना इस मस्जिद का नाम जो है ना मस्जिद गमामा कहा जाता है। तो ये मस्जिद जो है ना हरम के साथ ही है, ठीक है। चाहे तो आप नमाज पढ़ के जो है ना वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी नमाज अदा करें, या आप 2 नफिल पढ़ेंगे आपको बहुत सवाब मिलेगा। अच्छा, एक और ये जो साथ में मस्जिद देख रहे हैं ये है मस्जिद अबू बकर। ये भी जो ना आगे पीछे ये दोनों जो मस्जिद है ना ये बिल्कुल करीबी है। तो यहाँ पे ना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो ना ईद उल अदा की नमाज अदा करते थे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए जाते थे ना तो अबू बकर सिद्दीक जो है ना वो यहाँ पे ईद उल अदा की नमाज जो है ना अदा करते थे। तो ये दोनों मस्जिद आप जब आए ना तो आप लोग इस जगह का विजिट करिएगा। आप बहुत अच्छी मस्जिद है, छोटी सी है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल मस्जिद है। ये बिल्कुल हरम के साथ ही है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे आप करीब करीब देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त रेस्टोरेंट बने हुए हैं। बिल्कुल ये हरम के साथ ही बने हुए हैं। आप जो है ना कहीं आपको दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप नमाज से फ्री हो जाएँ तो आप यहाँ पे इज़िली जो है ना खा पी सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है ना हर तरह के खाने मिल जाएँगे, जो भी आपको पसंद है तो आपको हर तरह के मिल जाएँगे करीब ही। पहले तो ये नहीं बनी हुई थी, जब मैं पहले आई थी 2012 में आई थी यहाँ पे 2012 में, तो पहले ये इस तरह नहीं बना हुआ था, डिफरेंट था। लेकिन अभी मैं आई हूँ तो काफ़ी चेंजिंग जो है ना यहाँ पे मुझे नज़र आई है। तो ये बहुत ही अच्छा करा उन्होंने कि बिल्कुल करीब बना दिया ताकि आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना खा पी के जो है ना फिर दोबारा हरम में आप एंटर हो सकते हैं। अच्छा जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी वीडियो को तो देखते हैं लेकिन वीडियो के बाद देखने के बाद जो है ना आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि सब्सक्राइब करना भी तो लाजमी है ना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको मेरी वीडियो को पता चलेगा कि मेरी वीडियो आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद जो है ना सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक्स एंड कमेंट भी लाजमी किया करें, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है ना मैं मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे जो है ना लाजमी लाइक किया करें, कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है जी। तो आप लोग जो है ना मुझे लाजमी सपोर्ट करें। एंड थैंक्स, मेरी जो एक सब्सक्राइबर हैं बुशरा सिस्टर, वो मुझे जो ना मुझे वॉच करती हैं, मुझे कमेंट्स करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका कमेंट्स, मुझे जो ना काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी जो ना उम्र की सआदत नसीब हो। जो भी मुझे देखता है अल्लाह ताला सबको जो ना उम्र और हज की सआदत नसीब हो, आमीन। सबकी जो ना जो भी ख्वाहिश है वो उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। अच्छा जी, वहाँ से हम फारिग होकर ना हम यहाँ म्यूजियम आ गए थे। बच्चों ने कहा कि हमें जो ना हमें म्यूजियम दिखाएं, तो म्यूजियम जो ना हम आ गए थे। और ये म्यूजियम जो है ना सुबह 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक जो है ना ये ओपन रहता है। और इसके जो टिकट है ना वो 40 रियाल से स्टार्ट है। अगर आपका 3 साल से कम का बच्चा है तो वो फ्री एंट्री है उसकी, ठीक है। और यहाँ आपको जो ना एक गाइड भी दिया जाता है कि आपकी जो भी लैंग्वेज है, आप इंग्लिश समझ सकते हैं या उर्दू या अरबिक, जो भी आपको समझ सकते हैं, तो आपको जो है एक गाइड दिया जाता है ताकि वो आपको इसके पूरी डिटेल जो है ना वो बता सके। तो जब वो डिटेल बताते हैं ना तो उस टाइम तो यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं होती, वीडियो या कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं जब हम डिटेल बताते हैं उसके बाद आप जो है ना वीडियो वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने गारे हिरा ये सारी चीज़ें जो है ना इसके बारे में हमें बताया था। गारे सूर ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं अपने उसमें, जब मैं ज़ियारत करी थी मक्के की, तो मक्के की ज़ियारत में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है। तो आप अगर आपको पूरी डिटेल मालूम करनी है तो आप मेरे ज़ियारत वाली वीडियो पे जाएँ, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो बाकी जो 3D मूवी थी वो मैंने एक अलग से सेपरेट आपके साथ जो है ना शेयर कर दी थी। मैंने सोचा कि मैं अगर इसके साथ जो है ना मैं वो वाली वीडियो भी डालती तो आप लोग जो है ना वो वीडियो को मिस कर देते और आप स्किप कर करके देखते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अलग से जो है ना उसको शेयर कर दूँ ताकि हर मुसलमान देख सके, हमारे नबी के बारे में जान सके कि क्यों ना कि उन्होंने कितनी जो है ना मुश्किल लाइफ गुजारी, किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ को जो है ना सादा ज़िंदगी गुजारी। तो मैंने सोचा कि हर मुसलमान को पता होना चाहिए जो आज जो हम
اس طرح جو یعنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم ان کی لائف کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ آپ نے دیکھا نبیوں کو، صحاباؤں کو کتنی جو ہے نا آزمائش میں ڈالا، پھر بھی جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن آج اگر ہمیں کوئی مشکل وقت آ جائے، ہماری کوئی آزمائش آ جائے تو ہم جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے ایسا کیا کرا، اور جو ہے نا پتہ نہیں ہم کیا کیا سوچنے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ آزمائش تو دیتا ہے لیکن کچھ ٹائم کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ آزمائش ہمارے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اور بس میں یہی کہوں گی کہ آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہے نا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی جو ہے نا اپنی زندگی کو گزاری۔ اگر ہم بھی اس طرح اپنی زندگی گزاریں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے لیے دعا کر سکتے تھے کہ کیونکہ وہ تو اللہ کے خاص نبی تھے، تو وہ اللہ سے کچھ بھی اپنے لیے مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے لیے، اپنے جو ہے نا اپنے خاندان کے لیے کوئی دعا نہیں مانگی۔ جب بھی دعا مانگی اپنی امت کے لیے دعا مانگی۔ لیکن آج وہ امت کیا کر رہی ہے یہ سب کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ امت جو ہے نا وہ کیا کیا کام کر رہی ہے، کیسے کیسے غلط کاموں میں لگی ہوئی ہے، سب چیزیں انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں، نماز روزے، بس جو ہے نا غلط کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ آپ جو ہے نا بس اللہ کو یاد رکھیں، نماز روزے کا خیال رکھیں، ماں باپ کی عزت کریں، بڑوں کا احترام رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں یہاں پہ جو ہے نا صرف کم ٹائم کے لیے یہاں بھیجا ہے، زندگی بہت مختصر سی ہے، پتہ نہیں کب یہ زندگی ختم ہو جائے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اچھے کام کریں، دنیا کے کام بھی کریں، اور لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد میں بھی ہم کامیاب ہوں، کیونکہ ہمیں یہاں سے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، یہ بات تو حقیقت ہے۔ تو کوشش کریں کہ لوگوں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیں۔ بس میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی۔ باقی جو نا ہم وہاں سے فری ہو چکے تھے، اب ہم آ گئے یہ نیچے میوزیم کے نیچے جو ہے نا یہاں پہ ایک گفٹ شاپ بھی بنائی ہوئی ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا آپ کو بہت اچھے اچھے گفٹ آئٹم ملیں گے، بہت پیارے پیارے خوبصورت، لیکن بہت زیادہ ایکسپینسو تھے، جیسے کہ مکہ حرم شریف، اور آپ کا مدینہ کا گنبد، اور اس کا ڈور وغیرہ، اور مکے کے جو لاک چابی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو نا آپ کو یہاں پہ ملیں گی، بہت ہی پیاری پیاری تھیں۔ دل تو چاہ رہا تھا میرا لینے کا، لیکن آپ کو پتہ ہے بہت ہی زیادہ ایکسپینسو تھی۔ یہ چھوٹی سی بھی چیز جو نا اگر آپ مدینے کا گنبد بھی لیں گے نا وہ 1000 ریال کے اوپر تھا، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا پورا حرم خانہ کعبہ، تو یہ تو سمجھ لیں 2-3 ہزار سے جو نا اوپر کا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ جو نا اتنا مہنگا ہے، اگر تھوڑا کم کا ہوتا تو ہم لے لیتے، 100 ریال تک کا بھی ہوتا تو ہم لے لیتے، لیکن بہت زیادہ ایکسپینسو تھا تو ہم نے کچھ بھی نہیں لیا۔ باقی اگر آپ یہاں پر آئیں گے نا تو آپ کو جو نا یہاں پہ 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا ایکسپلور کرنے میں، اور اس کے بعد جو نا پھر ہم لوگ فری ہو گئے تھے، اور فری ہونے کے بعد جو نا ہم یہاں گئے تھے عشاء کی نماز کے لیے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد جو نا مجھے آج ریاض الجنہ میں جو نا جانا تھا، تو ریاض الجنہ میں جانے کے لیے نا ابھی انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا کہ آپ کو پرمٹ بنانا پڑے گا۔ پہلے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی، جب میں 2012 میں آئی تھی تو اس وقت یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن کیا ہوتا تھا کہ بہت زیادہ اندر رش ہوتا تھا، لوگوں کو چانس نہیں ملتا تھا نفل پڑھنے کا۔ تو ابھی سعودی حکومت نے کیا کرا جو ہے نا پرمٹ اسٹارٹ کر دیا، نسک ایپ کے ذریعے جو ہے نا آپ کو پرمٹ بنانا ہوتا ہے، تاکہ جو ہے نا اندر سب لوگ جا سکیں، سب کو چانس مل سکے اور کراؤڈ نہ ہو۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے یہ پرمٹ بنا دیا۔ تو پرمٹ بنانے کے لیے آپ کو نسک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی۔ جب بھی آپ عمرہ یا حج کے لیے آ رہے ہو نا تو اس سے پہلے آپ جو ہے نا نسک ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اگر آپ بغیر نسک ایپ کے ذریعے آئیں گے تو آپ کو اندر جانے نہیں دیا جائے گا، آپ بھلے آپ لائن میں لگے ہوں گے، پھر آپ کو جو ہے نا اگر آپ کا وہ نہیں ہوا ہوگا تو آپ کو یہاں سے باہر بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ جتنی بھی لائن ہے نا یہ سب جو ہے نا نسک انہوں نے ڈاؤن لوڈ کرا ہوا ہے، اور جو ہے نا اپنا وہ پرمٹ بنایا ہوا ہے، تو سب کو جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے جو ہے نا لوگوں کو چھوڑتے تھے۔ اچھا، نسک ایپ کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اپنے موبائل سے نسک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، پلے اسٹور سے آپ کو مل جائے گا ایزیلی۔ اس کے بعد جو ہے نا جب آپ کا یہ نسک ڈاؤن لوڈ ہو جائے، پھر آپ اپنے اکاؤنٹ سے پاسپورٹ اور ویزا ڈیٹیل آپ کو دینی ہوگی۔ آپ چاہیں تو اپنے جو ہے نا جب آپ اپنی کنٹری سے آ رہے ہو، انڈیا پاکستان یا کسی بھی کنٹری سے آپ آ رہے ہو، تو آپ وہیں پہ جو ہے نا اپنے جو ہے نا پہلے سے ہی کر کے رکھیں، تاکہ آپ کو جو ہے نا پھر یہاں پہ آ کے پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ سے آپ لاگ ان ہو جائیں گے۔ لاگ ان ہونے کے بعد آپ کو جو ہے نا پاسپورٹ یا ویزا ڈیٹیل دینی ہوگی، یہ آپ اپنے کنٹری سے بھی کر آ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو یہاں پہ آ کے پریشانی نہ ہو۔ آپ یہ ڈیٹیل دیں گے، اس کے بعد ایپ میں جائیں گے، وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا روضہ پرمٹ ریاض الجنہ، تو پھر آپ اس کو سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے سلاٹ کو جو ہے نا وہ سلیکٹ کرنا ہے، سلاٹ آپ کو ڈیٹ اور ٹائم جو ہے نا وہ آپ کو خود سلیکٹ کرنا ہے۔ اچھا، جو میل کے ٹائمنگ ہے نا وہ ایک تو فجر کے بعد ہے، ایک ظہر کے بعد ہے، اور ایک عشاء کے بعد ہے۔ باقی لیڈیز کے جو ٹائمنگ ہے نا وہ ایک تو فجر ہے،
اور آپ کا ایک عشاء ہے. لیڈیز کے 2 ٹائمنگ ہیں، تو ڈفرینٹ ٹائمنگ ہے میل اور فیمیل کے. تو اسی میں جو ہے نا آپ نے ٹائمنگ اور اپنا ڈیٹ چوز کرنی ہے کہ آپ کس دن مدینہ پہنچ رہے ہیں. تو اسی دن کا جو ہے نا آپ نے ٹائمنگ کو جو ہے نا سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پرمٹ میں جو ہے نا آپ ایک ہی بار جو ہے نا آپ جا سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ نے پرمٹ بنوا لیا تو آپ ڈیلی بیسس میں جائیں گے. ایک اکاؤنٹ پہ آپ ایک ہی بار جو ہے نا آپ جا سکتے ہیں. اچھا جی، جب آپ کا ٹائم اور یہ ساری چیزیں آپ یہ سلیکٹ کر لیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ کو ایک کیو آر کوڈ آئے گا آپ کے اکاؤنٹ پہ. آپ کو کیو آر کوڈ کو جو ہے نا وہ اسکرین شاٹ لے لیں. آپ جب آپ یہاں پہنچیں گے مدینے میں تو آپ کو جو ہے نا پھر وہ آپ سیکورٹی کو دکھائیں گے تو پھر وہ آپ کو اندر ایزلی جانے دیں گے ریاض الجنہ میں. تو اگر آپ یہ نہیں بنوا کر آئیں گے تو آپ کو جو ہے نا پھر پریشانی ہو جائے گی. اور اگر آپ یہاں آ رہے ہیں تو آپ مکے میں جو ہے نا پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں. مکے میں پہنچ کے جو ہے نا پھر آپ اس کی پرمٹ آپ بنوا سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہاں آنے سے پہلے بنانا ہوگا. اگر آپ یہاں پہنچ گئے پھر آپ بنا رہے ہیں تو پھر آپ یہ موقع نہ گوا دیں جنت میں جانے کا، کیونکہ ریاض الجنہ جو ہے نا وہ جنت ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے ممبر سے لے کے میرے روضے تک جو نا جتنی بھی یہ حصہ ہے نا یہ جنت کا باغ ہے. تو اس جنت کو مس نہ کریں. تو جب بھی آئیں تو یہ لازمی بنوا لیے گا تاکہ آپ جو ہے نا جنت کو دیکھ سکیں زندگی میں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مرنے کے بعد بھی ہم سب کو جنت نصیب کرے، آمین. تو یہاں ہم فری ہو چکے تھے عشاء کی نماز سے، اور جو ہے نا وہاں پہ ریاض الجنت سے ہم فری ہو گئے. تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا شاپنگ کر لیں، کھجورے وغیرہ آب زمزم وغیرہ لے لیں، کیونکہ اب ہم کل چلے جائیں گے یہاں سے. تو ہم نے سوچا کہ تھوڑی بہت کھجورے لے لیں، کیونکہ جب ہم واپس جائیں گے تو ہم اپنے فرینڈ فیملی میں یہ سب چیزیں یہی چیزیں بانٹی جاتی ہیں یہاں کے سوغات. تو ہم نے یہاں سے تھوڑی بہت چیزیں پرچیز کر لی تھی. باقی ہم نے یہاں سے اور کوئی جو ہے نا شاپنگ نہیں کری تھی، کیونکہ یہاں بہت زیادہ ایکسپینسو ہے بنسبت آپ یو اے سے لیں گے. تو یو اے پھر بھی سستا ہے سعودی عرب سے. تو ہم نے یہاں سے کچھ بھی نہیں لیا. ہم نے سوچا کہ ایک ہی کنٹری سیم ہی ہوتا ہے، آپ یو اے سے لو آپ سعودیہ سے لو، ساری چیزیں جو نا وہ سیم ہی ہوتی. تو ہم نے سوچا کہ ہم وہاں رہتے ہیں، ہم وہیں سے جو بھی خریدنا ہوگا وہیں سے لے لیں گے. تو کھجورے لینے کے بعد جو نا ہم یہاں پر آ گئے تھے پاکستانی ریسٹورینٹ کراچی کا. بندو خان کھانے بہت مزے کے ہوتے ہیں یہاں کے. تو ہم نے کہا کہ یہاں سے کھانا کھائیں، اس کے بعد جائیں گے ہم ہوٹل، کیونکہ ہمیں جو ہے نا کل نکلنا ہے جمعے کی نماز کے بعد. تو انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے آخری ویڈیو میں، کیونکہ کل ہماری لاسٹ جرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے کہ ہم کس طرح سے یہاں سے گئے. ٹھیک ہے جی، تو مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنا پیارا سا مجھے فیڈ بیک دیجیے گا. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.